بلہ چھن گیا ان سے تو فائدہ کس کا ہوا ہے؟ جس پہ ہم صبح شام روتے ہیں کہ ہماری جمہوریت ڈیلیور نہیں کرتی، ہماری جمہوریت پرفارم نہیں کرتی، ہماری جمہوریت کریڈیبل نہیں ہے، ہماری جمہوریت میں ادارے مضبوط نہیں ہیں، ہماری جمہوریت جو ہے عوام کے مسائل حل نہیں کرتی ہے. اگر آپ اس راستے پہ چلنا چاہتے ہیں تو پھر یقیناً آپ اس فیصلے کو کرٹیسائز کرتی جائیں اور اس کو کنڈیم کرتے جائیں، اور اس بہانے یا اس بہانے یا کسی اور بہانے سے. آپ نہیں سمجھتے کہ ایسے وقت میں بڑا نقصان پہنچا دیا؟ جہاں تک آپ کہہ رہی ہیں نقصان کا، میں نے ہر جگہ کہا ہے یقیناً نقصان ہوگا، لیکن اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کا ذمہ دار وہ لوگ ہیں جو پارٹی پہ برجمان ہیں، جنہوں نے پارٹی پہ قبضہ کیا، جو پچھلے 1.5-2 سالوں سے الیکشن کمیشن اور بنیادی قوانین کے تقاضے انٹرا پارٹی الیکشن کے حوالے سے پورے نہیں کر سکے. وہ لوگ ذمہ دار ہیں. میں ایسی جماعت بنانے نہیں نکلا تھا 1996 میں کہ جو وہی راستے پہ چلے جو پٹا ہوا راستہ تھا، جو دھوکے کا راستہ تھا، جو جھوٹ کا راستہ تھا. 2002 میں آپ نے حصہ لیا، اس کے بعد پھر اب گئے، یعنی 21 سال بعد آپ انٹرا پارٹی الیکشن میں حصہ لینا چاہتے تھے. پی ٹی آئی جس وقت مشکل وقت میں تھی اسی انٹرا پارٹی الیکشن میں آپ کو حصہ لینا تھا. 21 سال کی بات نہیں ہے. پاکستان تحریک انصاف میں دیکھیے کہ انٹرا پارٹی الیکشنز کی آپ ہسٹری تو دیکھیے کہ ہسٹری جو پہلا جینوئن بڑا اسکیل پہ الیکشنز ہوا وہ 2013 میں تھا. اس کو جسٹس وجی نے ریجیکٹ کر دیا کہ یہ کرپٹ پریکٹسز اس میں ہوئے ہیں. اس کے بعد کوئی انٹرا پارٹی الیکشن ہوا ہی نہیں تو میں کیسے حصہ لیتا؟ اور میں نے اس وقت بھی جو چیلنج کیا وہ اس واسطے کیا کہ الیکشن کمیشن نے کہہ دیا کہ اگر آپ نے دوبارہ یہ غلطی کی تو آپ سے الیکشن سمبل لے لیا جائے گا. لیکن الیکشن سمبل از ناٹ دا فوکس. دا فوکس از یو مسٹ ہیو ڈیموکریٹک الیکشنز ود ان دا پارٹی. میں آفر کر رہا ہوں آپ کے چینل سے کہ میرا کوئی پرسنل گرج نہیں ہے، میرا کوئی پرسنل ڈیمانڈ نہیں ہے، مجھے کوئی عہدہ نہیں چاہیے، نہ ہم سب ساتھیوں کو عہدہ چاہیے. ہم آج بھی بیٹھ کے تیار ہیں بیٹھنے کے لیے کہ اس پارٹی کو دوبارہ ری آرگنائز کریں اپنے فاؤنڈنگ آئیڈیلز پہ، پرنسپلز پہ، اس کو ڈیموکریٹائز کریں، اس کو رول آف لا کے نیچے لے کے آئیں اور اس کو کسی کی ملکیت نہ سمجھیں. ہم نے یہ طے کیا تھا کہ ہم اس جماعت کو ایک جمہوری جماعت بنائیں گے. So I will never cede from this principle. میں اسی جماعت میں رہوں گا اور جب تک اپنا مقصد حاصل نہیں کروں گا اسی جماعت میں رہوں گا اور آخری وقت تک رہوں گا انشاءاللہ.